بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی انہونے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ اس دن ہوا جب شادی کے پورے 5 سال بعد میں ایک ننھے سے وجود کو ہاتھوں میں اٹھائے کھڑی تھی۔ میں کبھی اس نومولود کے بچے کی طرف دیکھتی تو کبھی نڈھال سی پڑی اپنی ساس کی طرف دیکھتی۔ میری ساس کی آنکھوں میں التجا تھی، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو، ثنا تم ہی بتاؤ، کیا میں اس چھوٹے سے وجود کو سنبھالنے کے لائق ہوں؟ مجھے اپنی ساس پر ترس آ گیا تھا۔ سچ کہوں تو میں ذرا خود غرض ہو گئی تھی۔ میری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک میں ماں نہیں بن پائی تھی، اور اب جب میری ساس کے بچے کو ہاتھوں میں لیا تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کو اپنی ممتا کی تسکین کا ذریعہ بنا لوں۔ مجھے اس ننھے سے وجود کو لے کر ساس کے کمرے سے باہر آئی تو میرا شوہر میری جانب لپکا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ثنا؟ امی کو اچانک سے میں نے اپنے شوہر کے نوزائیدہ بھائی کو اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ میرا شوہر تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں مسکرا کر بولی، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ میرے شوہر کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ بولا، یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے۔ یوں تو میری ساس بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، سسر بھی سارا دن بستر پر پڑا کھانستا رہتا تھا، مگر جب اللہ نے کسی روح کو دنیا میں لانا ہوتا ہے تو وہ لا کر ہی رہتا ہے۔ وہ کن فرماتا ہے تو پھر کن ہو جاتا ہے۔ میں نے سکتے سے 2 4 اپنے شوہر کو وہیں پر چھوڑا اور اس بچے کو اٹھا کر اپنے سسر کے پاس آ گئی۔ میں بولی، ابو جی مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ وہ بولے، کس کے گھر؟ کیا میرا پوتا ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، پوتا نہیں، آپ کا خود کا بیٹا ہوا ہے۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، تم سٹھیا گئی ہو کیا؟ خیر، بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا، اس لیے وہ تو سکون سے سویا ہوتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی والدہ کا نمبر ملا لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو علم ہے کیا میری ساس نے کیا غضب ڈھایا ہے؟ وہ اس بڑھاپے میں ماں بن گئی ہے۔ میری امی نے یہ بات سنی تو دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ثنا خدا کا نام لو، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ہنس دی اور بولی، کچھ عرصے سے میری ساس کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ میں وجہ پوچھتی تو وہ ٹال دیا کرتی تھیں۔ آج صبح ہی میری ساس ہائے ہائے کر رہی تھیں۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ میں ان کے کمرے میں گئی اور بولی، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا امی؟ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ میری ساس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، تم بس اتنا کرو، محلے کی دائی کو بلا دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی تھی، مگر میرے دماغ نے اتنا بھی کام کرنا شروع نہیں کیا تھا کہ میں معاملے کی گہرائی تک پہنچ سکتی۔ میں نے دائی کو فون کیا تو وہ تھوڑی ہی دیر میں آ گئی تھی۔ پھر میری ساس کا کمرہ بند کر کے اندر گھس گئی۔ اندر سے ساس کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ خیر 2 گھنٹے کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو دائی نے دروازہ کھول دیا اور بولی، بیٹی مبارک ہو، دیور نے جنم لیا ہے۔ امی کا کہکا فون میں بلند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، واہ رے اللہ تیرے رنگ، میری بیٹی کب سے بچے کے لیے ترس رہی تھی، تو نے اس کی گود ہری کرنے کے بجائے اس کی ساس کو اس بڑھاپے میں اولاد سے نواز دیا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہہ پاتی میرا دیور رونے لگ گیا تھا۔ تب میں نے فون بند کر دیا تھا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا اور بولا، ثنا میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا تم؟ یہ بچہ امی کے گھر جنم کیسے لے سکتا ہے؟ میں ہنس دی اور بولی، یہ تو آپ اپنے ابا جی سے جا کر پوچھیں۔ مجھے آج مذاق سوچ رہا تھا، بات ہی اتنی عجیب تھی کہ بار بار ہنسی آ رہی تھی۔ خیر محلے کے 2 4 گھروں میں جب اس انہونی بات کا پتہ چلا تو لوگ حیرت کے مارے ہمارے گھر میں آنے لگے۔ سب کی آنکھوں میں سوال اور طنز تھا۔ تب میری ساس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، بتاؤ بہو، تم سے ایک چیز مانگ سکتی ہوں کیا؟ میں بولی، جی امی جی، کہیے کیا بات ہے؟ میری ساس کہنے لگے، تم اس بچے کو اپنا لو، یہ میں نے تمہیں دے دیا۔ سب لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں، اس بہانے تمہارا گھر بھی بچ جائے گا۔ میں تو پہلے ہی وہ بچہ لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ میری ساس نے جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دیں۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ بچے کا نام میں نے احمد رکھ دیا تھا۔ اب میری بے رونق زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی تھیں۔ میں ہر وقت چہکتی رہتی تھی۔ یہ بات عام بات تو نہیں تھی کہ اللہ نے مجھے بچے کی نعمت سے نواز دیا تھا، چاہے وسیلہ کسی اور کو ہی بنایا ہو، مگر اس نے میری خالی گود بھر دی تھی۔ میں اب ہر دم بچے میں ہی مگن رہتی تھی۔ میری ساس بھی مجھے دعائیں دیتی رہتی تھی۔ میرا شوہر بھی اب راضی رہتا تھا، پہلے تو وہ بھی ناراض رہا کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ عرصے سے میرا شوہر بات کرتے کرتے کھو سا جاتا ہے۔ وہ اب میری طرف اتنی توجہ نہیں دیتا۔ جب بھی بات کرتا ہے یہی کہتا ہے کہ ثنا تم بہت کمزور ہو گئی ہو، اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھا کرو۔ ایک دن میرا شوہر میرے لیے ملٹی وائٹامنز لے کر آیا تھا۔ میں بولی، اس کی کیا ضرورت تھی؟
تو میرا شوہر میرا ہاتھ تھام کر مجھے آئینے کے سامنے لے گیا تھا اور بولا، اپنا چہرہ دیکھو، تم آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے ہیں، تمہیں اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، خود سے نظریں مت چراؤ۔ مجھے اپنے چہرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی، میں تو آج بھی پہلے جیسی ہی تھی، لیکن اب شوہر سے اختلاف بھی نہیں کر سکتی تھی، تو سوچا کہ چلو یہ ادویات لینے میں حرج ہی کیا ہے، اس لیے میں نے وہ اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ شوہر کے جانے کے بعد میں صحن میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی، جب میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولی، بیٹی کیا بات ہے، کس سوچ میں کھوئی ہوئی ہو؟ میں بولی، امی آج حمید نے مجھے گولیاں لا کر دی ہیں، وہ کہنے لگا ہے کہ اس کو کھایا کرو، تمہارا چہرہ بے رونق ہو گیا ہے، جبکہ مجھے تو اپنے آپ میں کوئی بھی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ اب تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، تمہارے یہاں بھی اولاد ہو جائے تو تمہارے شوہر کو تم میں نقص نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی ساس کی جانب بڑے غور سے دیکھا اور بولی، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میری ساس بولی، بیٹی تمہاری شادی کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب تک اولاد نہیں ہوئی، ایسے میں مرد اپنی بیوی سے بیزار ہو جاتا ہے، مجھے تو یہی ڈر ہے کہ حمید کہیں دوسری شادی کی رٹ نہ لگا لے، میں تو چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا پیار ہمیشہ سلامت رہے۔ اتنا کہہ کر میری ساس اٹھ کر چلی گئی تھیں، جبکہ میں گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ آخر میری ساس نے مجھ میں اور حمید میں پیار کہاں سے دیکھ لیا تھا؟ ہم دونوں تو بڑی واجبی سے زندگی گزار رہے تھے، ایسی زندگی جسے بورنگ کہا جا سکتا ہے۔ خیر میں اب بہت اداس ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میرے گھر میں کوئی عجیب سی سرگرمیاں ہونے لگی تھیں۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی تو ایک لڑکی ہمارے گھر آئی تھی، مجھے اس کی آمد کے متعلق کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ بڑی دیر کے بعد جب میں چھت سے نیچے اتری تو وہ لڑکی دروازے سے باہر جا رہی تھی، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی مجھے۔ میں اپنی ساس کے پاس جا کر بولی، امی یہ لڑکی کون ہے؟ میری ساس نے میری بات سنی تو بہت گھبرا گئی تھیں، ادھر ادھر دیکھنے لگی تھیں، تو میں بولی، آج سے پہلے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میری ساس بولی، ہاں ثنا تم نہیں جانتی اس کو، یہ میری سہیلی ہے۔ میں تو اپنی ساس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ میں بولی، امی آپ کا اور اس لڑکی کا کیا جوڑ بنتا ہے بھلا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی سہیلی ہو؟ میری بات سن کر ساس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ تب وہ بولی، ثنا پوری بات تو سن لیا کرو، وہ میری سہیلی کی بیٹی تھی تو پھر میری سہیلی ہی ہوئی نا۔ مجھے اپنی ساس کی بات میں کوئی لجک نظر تو نہیں آیا تھا، مگر یہ سوچ کر میں چپ ہو گئی تھی کہ اب میں ان سے کیا بحث کرتی، اچھی نہیں لگوں گی۔ میں یہ باتیں ہی سوچ رہی تھی کہ میرا دیور رونے لگا۔ تب میں ماضی کی باتوں سے نکل آئی اور بچے کو سنبھالنے لگی۔ میں نے احمد کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری گود میں ایک بچہ ڈال دیا تھا، نہیں تو میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ احمد کے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں بہت سے عجیب واقعات رونما ہو رہے تھے، مگر میں کسی بھی چیز کی جانب توجہ نہیں دے پائی تھی۔ اب سوچنے بیٹھی تھی تو بہت سی باتیں سامنے آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ جوان لڑکی میرے ساس کے پاس کیوں آیا کرتی تھی؟ وہ یہی کہتی تھی کہ میں امی کا پیغام لے کر آئی ہوں آنٹی کے لیے۔ ایک دن میں نے اس لڑکی سے پوچھ ہی لیا تھا کہ تم جو ہر روز پیغام لے کر چلی آتی ہو، تمہاری امی خود کیوں نہیں آتی؟ تب وہ لڑکی گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی، دراصل میری امی معذور ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتی، اس لیے مجھے خود یہاں پر آنا پڑتا ہے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ میں نے سوچا ان باتوں پر دھیان دینے کی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھلا؟ جب وقت تھا تب تو میں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ حمید جب بھی کام سے واپس آتے تو میرے لیے ڈھیر سارے فروٹس لے کر آتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ چھوٹے بچے کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تم کھاؤ پیو گی تو ٹھیک رہو گی، نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ جب میں حمید کے منہ سے ایسی باتیں سنتی تو میرے دل کو بڑی تسلی ہو جاتی تھی، ایک تحفظ کا احساس ہونے لگتا تھا کہ ہاں میرا شوہر میرے ساتھ ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں دیور کو سنبھالتی تھی تو ساس بھی خوش ہو جاتی تھیں۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اب تو احمد چلنے بھی لگا تھا، پھر وہ اسکول جانے لگا تھا، اور پھر جب وہ 13 برس کا ہو گیا تھا تو میری دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ حمید اچھا بھلا تھا۔ گھر سے نکلنے لگا تو میں بولی، حمید آج جلدی واپس آئیے گا، میں بریانی بناؤں گی۔ حمید میری بات سن کر نہ جانے خوش کیوں نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو وہ بریانی کے نام پر مسکرا اٹھتا تھا۔ میں بولی، کیا بات ہے حمید، آج کچھ اور کھانے کا موڈ ہے تو بتا دے، بریانی پھر کسی اور دن بنا لوں گی۔ حمید کہنے لگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ بریانی کھائیں گے میری وجہ سے، مگر مجھے ہی نصیب نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی حمید گھر سے نکل گیا تھا۔ حمید کی بات سن کر میرے دل میں ہزار وسوسوں نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں شام کے وقت بریانی تو بنا رہی تھی مگر دل بار بار بند سا ہونے لگا تھا، گھٹن بھرتی چلی جا رہی تھی۔ ہاں احمد نے میری یہ حالت دیکھی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، بھابھی کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کی گود میں پل کر بڑا ہوا ہوں،
میں آپ کے مزاج کے ہر رنگ سے واقف ہوں۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، بھائی کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے لپک کر اپنا موبائل دیکھا۔ اسکرین پر حمید کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا تو دل کو تسلی ہوئی تھی۔ میں نے فون اٹھا لیا اور بولی، حمید جلدی سے واپس گھر آئیں، بریانی دم پر لگا دی ہے۔ تب ایک اجنبی سی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ ایک شخص تھا جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ حمید کے گھر سے بات کر رہی ہیں؟ میں جھپٹ کر بولی، جی میں مسز حمید ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بہت افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ حمید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان کی جیب سے ان کا شناختی کارڈ اور فون وغیرہ ملا ہے، اس لیے آپ کو کال کی ہے۔ ہم انہیں نشتر اسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ جلدی سے وہاں پہنچ جائیں۔ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر پڑا تھا۔ میں زمین پر بیٹھی روتی چلی جا رہی تھی۔ احمد مجھے جھنجھوڑ رہا تھا اور بار بار استفسار کر رہا تھا کہ بھابھی کیا ہوا، کچھ تو بتائیں، سب خیریت تو ہے نا؟ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ حادثہ صرف حمید کے ساتھ ہی نہیں بلکہ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ ہم دونوں خون سے لت پت پڑے ہیں، میرا وجود بھی زخموں سے چور ہے۔ احمد نے پانی کا جگ مجھ پر انڈیل دیا، تب کہیں جا کر میں اپنے حواس میں لوٹی تھی۔ وہ کہنے لگا، بھابھی خدا کا واسطہ ہے آپ کو کچھ تو بتائیں، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں بولی، احمد مجھے نشتر اسپتال لے چلو، تمہارے بھائی کے ساتھ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وہ بھی دنگ رہ چکا تھا، کچھ لمحے تو کچھ بول ہی نہیں پایا، مگر جب روتا دیکھا تو باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ رکشے کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ ہم دونوں نشتر اسپتال کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی موت کی طرف جا رہی ہوں۔ ہم جب اسپتال پہنچے تو احمد نے آگے بڑھ کر ساری معلومات لی تھیں، کیونکہ مجھے تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ احمد میری جانب آیا تو میں بولی، ICU دائیں جانب ہے۔ اس نے سر ہلا دیا اور بولا، مگر ہمیں بائیں جانب جانا ہے۔ میں بولی، کیوں، ادھر کیا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، حوصلہ کریں بھابھی، اللہ کا نام لیں، ہم سبھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا بائیں جانب لے گیا، وہاں مردہ خانہ تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور پھر آگے بڑھ کر ایک مردے کے چہرے سے سفید چادر اٹھا کر بولا، بھابھی صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ مردہ کوئی اور نہیں بلکہ حمید تھا۔ اس کا چہرہ سفید لٹھے کی طرح ہوا تھا، وہ بے جان تھا، بے حرکت تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، زندگی نے کیسا موڑ لیا تھا۔ میں گر گئی تھی، جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ حمید کو غسل دیا جا رہا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر چلنے لگا تھا۔ میں اور حمید گاڑی میں سوار کہیں جا رہے تھے۔ حمید میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، حمید آپ کو حاصل کر کے مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں مل چکی ہیں۔ حمید نے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا، مگر تبھی ایک تیز رفتار ٹرک ہماری گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ ہم دونوں گاڑی سے دور جا گرے تھے۔ حمید کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ تب مجھے ایک عورت نے آ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ بولی، تمہارے شوہر کی میت آ چکی ہے۔ میں اپنے حواس میں نہیں تھی۔ نہ جانے جب سے میں نے حمید کے ایکسیڈنٹ کا سنا تھا، تب سے مجھے عجیب سے منظر نظر آ رہے تھے، جیسے میں آخری لمحے میں حمید کے ساتھ تھی۔ میں نے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تو میرے شوہر کے مرنے کی اطلاع بھی اسپتال میں ملی تھی۔ میں نے بے خودی کے عالم میں ہی اپنے شوہر کو آبدی آرام گاہ کی جانب رخصت کر دیا تھا۔ حمید کے جانے کے بعد تو میری زندگی ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری حالت کے پیش نظر ایک ہفتے کے بعد ہی میرے والدین مجھے لینے آ گئے تھے۔ امی نے میرے ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگیں کہ ہمیں ہماری بیٹی کو لے جانے دو، یہاں رہے گی تو پاگل ہو جائے گی۔ مگر جب میری ساس نے یہ باتیں سنی تو وہ رونے لگی تھیں اور بولی، خدارا مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کریں، پہلے میرا بیٹا مر گیا اور اب میری بیٹی آپ لے جائیں گے تو میں کیا کروں گی؟ میری امی کہنے لگی، ہم آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں، مگر کیا کریں، مرنے والے کے پیچھے اپنی بیٹی کی زندگی کو تو خراب نہیں کر سکتے نا۔ ہماری بچی اپنی زندگی کے بہت ہی کٹھن دور سے گزر رہی ہے، آپ ہمیں مجبور مت کریں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ میری ساس میری ابو کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ابو نے بھی نظریں چرا لی تھیں۔ تب میری ساس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور بولی، ثنا تمہیں تمہارے مرحوم شوہر کی قسم ہے، مجھے چھوڑ کر مت جانا، نہیں تو روز محشر میں حمید سے تمہاری شکایت کروں گی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر چپ کر گئی تھی۔ امی نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں بولی، اب میں نہیں جا سکوں گی، میں اپنے شوہر کی قسم کو نہیں جھٹلا سکتی۔ امی مجھے افسوس سے دیکھتی رہ گئی تھیں۔
میری امی اور ابو اپنے گھر واپس چلے گئے تو میری ساس بولی، ثنا تمہیں ہی یہ خیال ہے نا کہ تم اپنی پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارو گی؟ کل کل کو میں مر گئی تو تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ تو میں تمہاری شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کر دوں گی، میں تمہیں احمد کی دلہن بناؤں گی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر تو سکتے میں ہی آ چکی تھی۔ میں بولی، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اپنے ہوش و حواس میں تو ہیں نا؟ میری ساس نے سر ہلایا اور بولی، ہاں ہاں میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں۔ جب میں تمہیں اپنے بڑے بیٹے کی دلہن بنا سکتی ہوں تو چھوٹے کی کیوں نہیں؟ مجھے تم میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، بلکہ تم تو جب سے ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہو تم نے ہمیں کوئی دکھ نہیں دیا، تم نے ہمیشہ ہماری عزت کی ہے۔ میں رونے لگی اور بولی، امی آپ ایسی باتیں مت کریں، احمد کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، وہ ہے تو میرا دیور مگر میں تو اس کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں نا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے آج کے بعد ایسے کلمات اپنے منہ سے مت نکالیے گا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، مرتے دم تک میں اسی گھر میں رہوں گی، حمیدہ کی بیوہ بن کر رہوں گی، مجھے دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ عمر گزار لوں گی۔ میری ساس کچھ بھی بولے بنا اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ میں تو ابھی بھی سکتے میں تھی کہ آخر میری ساس کے ذہن میں ایسی بات آئی بھی تو کیسے؟ مجھے تو جھرجھری آنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے احمد کو میری ساس نے جنم دیا تھا مگر وہ پلا تو میری گود میں تھا نا، میں نے تو اسے اپنی اولاد کی طرح جانا تھا۔ میں نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے لیے چاند سے بہو لے کر آؤں گی، اور اب میری ساس مجھے ہی احمد کی بیوی بنانے کا سوچ رہی تھیں۔ اس وقت مجھے حمید کی بہت یاد آئی تھی، حمید نہ جانے مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم دونوں ایک واجبی سی زندگی گزار رہے تھے، مگر جب احمد ہمیں ملا تو میرا اور حمید کا رشتہ مضبوط ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تھے۔ اب جب حمید میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو مجھے ایسی باتیں یاد آنے لگی تھیں جو میں نے اور حمید نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ وہ جگہیں یاد آتی تھیں جہاں میں اور حمید کبھی کہیں گئے ہی نہیں تھے۔ نہ جانے میرے دماغ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں ابھی صحن میں ہی بیٹھی تھی جب اچانک سے ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی موجود تھی جو ہمارے گھر آیا کرتی تھی جب میری ساس نے احمد کو جنم دیا تھا۔ میں اسے ایک ہی لمحے میں پہچان گئی تھی، میں نے اس کے لیے جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی اور بولی، تم بہت عرصے کے بعد یہاں آئی ہو، کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی، حمید ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ حمید کو بھری جوانی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں بھی رونے لگی تھی، دل میں بہت ہی غبار جمع تھا، مجھے ایسے ہی کسی کندھے کی ضرورت تھی جس پر میں سر رکھ کر رو سکتی ہوں۔ میری ساس رونے کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی تھی اور بولی، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ پھر میری ساس اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ میں صحن میں کھڑی اپنے آنسو پوچھنے لگی تھی۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک اجنبی لڑکی میرے شوہر کی وفات کے متعلق سن کر اس طرح سے کیوں رو رہی تھی؟ یہ تھی کون؟ عجیب پر اسرار سی لڑکی جو 13 سال بعد ہمارے گھر آئی تھی۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی ساس اور اس لڑکی کی باتیں سنتی ہوں، شاید کوئی سرا میرے ہاتھ لگ جائے۔ میں اپنی ساس کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری ساس بولی، اینی تم تو جانتی ہو کہ ہم پر کیا گزری ہے، ہم نے کیا کچھ نہیں سہا۔ اب ثنا کو لینے اس کے گھر والے آ گئے تھے، میں نے ثنا کو جانے نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ میں تمہاری شادی احمد سے کر دوں گی، اس لیے تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ میری ساس کی بات سن کر اینی نامی لڑکی بولی، امی خدا کا خوف کریں کچھ تو، آپ یہ شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے ایسی بات اپنے منہ سے نکالی تو نکالی کیسے؟ میری ساس بولی، اینی تم تو ہر قسم کے حالات سے واقف ہونا، میں یہ سب اپنی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ اینی بولی، امی مگر جب یہ بات بھائی کو پتہ چلے گی تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اینی میری ساس کو امی کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا میری ساس سچ میں اس کی ماں تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور رشتہ تھا؟ میرا دماغ اب چکرانے لگا تھا، مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی تھی اور پھر میں نے دروازے کو پکڑ لیا تھا۔ میں زمین پر ڈھہ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کائنات کی ہر شے حرکت میں ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے منظر آنے لگے تھے۔ میں دلہن بن کر گھر میں داخل ہوئی تھی تو اینی نے مجھ پر پھول برسائے تھے۔ وہ میرے گلے لگ کر بولی، بھابھی ہم دونوں دوستوں کی طرح رہیں گی۔ اینی میرے لیے ناشتہ بناتی تھی، ہم دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ یہ منظر آنکھوں کے سامنے سے ہٹا تو دوسرے نے جگہ لے لی تھی۔ میں اور حمید ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے خبر سنائی تھی کہ میں شادی کے 4 سال بعد
ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر میں اور حمید تو 7ویں آسمان پر پہنچ چکے تھے۔ گھر واپس آئے تو ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ میری ساس اور سسر تو خوشی سے نڈھال تھے۔ اینی بھی میرے گلے لگ گئی تھی۔ میرا 6واں مہینہ لگا ہوا تھا جب میں اور حمید ایک دعوت پر جا رہے تھے۔ رستے میں ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں سڑک پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ پھر آگے سب کچھ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ سب یاد آتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی۔ میری ساس اور اینی سامنے ہی کھڑے تھے۔ میں بولی، امی مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے، مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تب میری ساس بولی، بیٹی تمہاری اور حمید کی لو میرج ہوئی تھی۔ تم دونوں کی آپس میں بہت محبت تھی۔ اولاد کی نعمت سے تم لوگ 4 سال تک محروم رہے تھے، مگر پھر جب اللہ نے سن لی تو تم دونوں کی گاڑی کو حادثہ پیش آ چکا تھا۔ حمید تو معمولی زخمی ہوا تھا مگر تم کومے میں چلی گئی تھی۔ تم 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ تمہارے کومے میں جانے کے بعد بچے کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے آپریشن کے ذریعے اس کی پیدائش کر دی گئی تھی، مگر اسے NICU میں رکھا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پھر تم ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مریضہ کو پرانی باتیں یاد نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اچانک سے یاد دلانے کی کوشش کی تو پھر سے کومے میں جانے کا خطرہ ہے۔ تم ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی مگر تم پرانی باتیں بھول گئی تھی۔ اینی کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ اینی ایک دن تمہارے پاس آئی اور تمہیں پچھلی باتیں یاد کرانے لگی تھی تو تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ تب ہم بہت خوفزدہ ہو گئے تھے سب۔ اس کے بعد ہم نے کوئی بھی پرانی بات تمہارے سامنے نہیں کی تھی۔ اب تو اینی بھی گھر میں اجنبی بن کر آنے لگی تھی۔ تمہارا بیٹا 3 ماہ NICU میں رہا۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنا دی تھی کہ اب آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ ہم احمد کو گھر لے آئے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہارا بچہ ہے، کیونکہ تمہارے بیمار ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے میں نے یہ ظاہر کیا کہ اس بچے کو میں نے جنم دیا ہے، جبکہ احمد تو تمہاری کوکھ کا جنا ہوا تھا۔ خیر ہم نے پورے 13 برس کا انتظار کیا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس دوران حمید تمہیں ادویات بھی بہانے سے کھلاتا رہا تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ خیر اب حمید نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ کوئی حادثہ ہی ہے، اب اس مریضہ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس لیے حمید نے اپنی جھوٹی موت کا ناٹک کیا تھا۔ جس دن حمید کی موت کی خبر ہم نے پھیلائی اس دن تمہیں نیند کی دوا کھلا دی تھی۔ تم نیم بے ہوش ہو چکی تھیں، اس لیے تمہیں علم ہی نہیں ہوا کہ حمید مرا نہیں تھا۔ تمہارے والدین کو بھی علم تھا کہ حمید زندہ ہے، مگر نہ جانے وہ تمہیں لینے کیوں آ گئے تھے۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے حواس باختہ ہو کر شادی کی بات کر دی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، مجھے معاف کر دو بیٹی۔ اب ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہو چکی تھی، حمید واپس آ گیا تھا اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پھر سے حاملہ ہوں اور یہ خبر بہت ہی اچھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔